اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کی طرف سے یہ جمعہ یوم استقبال رمضان المبارک کے طور پر منایا جا رہا ہے، اور اسی سلسلہ میں یہاں پر مرکز صراط مستقیم رضا مجتبیٰ گوجرانوالہ میں استقبال رمضان کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس مقدس مہینے کا استقبال کر کے پھر اس میں اس کے آنے پر دنوں کو روزہ رکھ کے، راتوں کو تراویح پڑھ کے، کثرت سے نوافل ادا کر کے، صدقہ و خیرات کر کے رب ذوالجلال ہمیں تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک اس امت کے لیے رب ذوالجلال کے خصوصی تحائف میں سے ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کو رمضان المبارک کے لحاظ سے کئی خصوصیات عطا کی ہیں۔ آج ہم جو استقبال کا لفظ استقبال رمضان کانفرنس میں استعمال کر رہے ہیں، یہ الفاظ بھی حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہیں۔ استقبال اردو میں ہم کسی کے آنے پر اس کا جو اعزاز ہے، اکرام ہے، تعظیم و توقیر ہے، خوشی ہے، میزبانوں کی طرف سے کسی مہمان کی آمد پر، اس میں ہم یہ لفظ استقبال کا استعمال کرتے ہیں۔ لغوی معنی ہے اس کا کسی کا آگے آنا طلب کرنا، آگے آنا طلب کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کے آنے پر معاذ اللہ کوئی بیزار ہو جائے تو آگے آنا وہ طلب نہیں کر رہا، وہ اپنے رویے سے ظاہر کر رہا ہے کہ تم پیچھے چلے جاؤ، اچھا ہے تم نہ ہی آؤ۔ تو استقبال یہ ہے کہ کسی کا آگے آنا اپنے لفظوں سے، اپنے چہرے کی خوشی سے، اپنے رویے سے، اپنے پکڑے ہوئے بینروں سے کسی کا آگے آنا طلب کرنا، یہ استقبال ہے۔ اور اس کے مقابلے میں لفظ استدبار ہے۔ استدبار کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پھیرنا، اور پھر پیٹھ پھیرنے کو طلب کرنا۔ استدبار کہ ہماری طرف منہ نہ کرو بلکہ ہماری طرف تو تم پشت کرو، منہ دوسری طرف کر لو، وہ ہوتا ہے استدبار، اور یہ ہے استقبال۔ تو بہقی نے شعب ایمان میں تیسری جلد کے اندر حدیث نمبر 3621 اس نمبر پر یہ حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں لما اقبال شہر رمضان، اقبال اس کا مصدر ہے اقبال، یہ جو ہم نام بھی اقبال رکھتے ہیں، اقبال، اقبال کا مطلب بھی آگے آنا ہوتا ہے۔ تو اقبال لما اقبال شہر رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ گیا، یعنی آ گیا سے مراد ہے کہ بالکل قریب آ گیا، چاند طلوع ہونے کا موقع آ گیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ ما تستقبلون، سبحان اللہ ما تستقبلون، فرمایا اللہ کی حمد و ثنا ہے، کیا شان ہے اللہ کی، ما تستقبلون، صحابہ تم کتنی عظیم چیز کا استقبال کر رہے ہو، سبحان اللہ ما تستقبلون،
کیا مہینہ آیا ہے، کیا موسم آیا ہے، کیا عظیم وقت آیا ہے. سبحان اللہ ما تستقبلون، یعنی لفظ ما کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں عظمت کے مضامین کو بیان کر دیا. ما تستقبلون، کیا عظیم چیز کا تم استقبال کر رہے ہو، عظیم مہینے کا اور رحمت کی عظیم گھڑیوں کا تم استقبال کر رہے ہو. سبحان اللہ، کیا شان ہے اس مہینے کی. وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، سبحان اللہ، میری امت کون کون سی نعمتیں تمہارا استقبال کر رہی ہیں. یہ دونوں لفظ اکٹھے ارشاد فرمائے، جس کو فضائل شہر رمضان کے اندر امام بہقی نے شعب ایمان میں ذکر کیا. سبحان اللہ ما تستقبلون وماذا یستقبلکم، کہ تم بھی استقبال کر رہے ہو، تمہارا بھی کوئی استقبال کر رہا ہے. تستقبلون، اس میں فاعل ہے امت، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ان کی نیابت میں آج مثلا ہم آمد رمضان کے منتظر ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک اپنی امت کو ایسے موقع پر فرما دیا سبحان اللہ ما تستقبلون. اللہ کی قدرت، اللہ کی شان کہ کتنی عظیم گھڑیوں کا اور کتنے عظیم مہینے کا تم استقبال کر رہے ہو. وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، یہاں پر یستقبلو میں استقبال کا جو فاعل ہے ضمیر وہ ماذا کی طرف راجع ہے، کہ وہ کیا نوازشات ہیں جو تمہارا رستہ دیکھ رہی ہیں کہ اس مہینے کی وجہ سے جو تمہیں ملیں گی. وہ کیا بشارتیں ہیں، وہ کیا برکتیں ہیں، وہ کیا رحمتیں ہیں، وہ کیا سعادتیں ہیں، وہ کتنے انعامات ہیں جو تمہارے لیے منتظر ہیں کہ یہ مہینہ آئے اور یہ امت یہ کام کرے اور ان کو یہ انعامات دیے جائیں. مطلب یہ ہے کہ تم رمضان کے استقبال میں ہو اور رمضان تمہارے استقبال میں ہے. یعنی دونوں طرف سے یہ اہتمام ہے، اور یہ اس امت کو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے عظمت ملی ہے، جس طرح کہ ہر کوئی جنت کا مشتاق ہے، مگر جنت اس امت کے خواص کی مشتاق ہے کہ ان کے قدم کب مجھ پہ لگیں گے. تو رمضان المبارک کے اندر جو رب ذوالجلال کی طرف سے رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں ہیں، فرمایا وَمَاذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ، کہ وہ تمہارے استقبال میں جو کچھ ہے اس کی کیا شان، کہ وہ کس انداز میں تمہارے لیے تمہیں نواز رہی ہیں. چونکہ یہ الفاظ جو تھے وہ تھے بظاہر تفصیل طلب، ما تستقبلون اور ماذا یستقبلکم، دونوں کے اندر ما جو ہے وہ استفہام کا ہے. ما تستقبلون، کس کا تم استقبال کر رہے ہو. ماذا یستقبلکم، کیا عظیم ہے جو تمہارا استقبال کر رہی ہے. تو ایسا جو موقع ہے عربی لغت کے لحاظ سے اس کے کئی مطلب بن سکتے ہیں، کہ کوئی ایمرجنسی ہو تو پھر بھی یہ ہے، کوئی جنگ کا موقع آ گیا ہے اور اس طرح کے کوئی حالات ہیں، تو اس کے لحاظ سے بھی رغبت اور شوق پیدا کرنے کے لیے یا ایمرجنسی کا اظہار کرنے کے لیے یہ بولے جا سکتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا. قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے ان اکابرین کا ہم پر احسان جو بر موقع وہاں بول پڑے. یعنی وہ اگر سوال نہ کرتے تو آج ہمارے پاس سورسز نہیں تھے کہ ہم این جو مراد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حاصل کر پاتے. کہ لفظوں میں تو کئی معنوں کا احتمال ہے، کئی باتوں کا احتمال ہے، یہ ہو، یہ مراد ہو، یہ مراد ہو. تو انہوں نے پوچھ لیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ دونوں آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وحی نازل،
او عدو حاضرا، کیا وحی کوئی نازل ہوئی ہے کہ جس کے لحاظ سے آپ ہمیں فرما رہے ہو کہ کیا عظیم چیز ہمیں مل رہی ہے اور ہم اس کا استقبال کر رہے ہیں اور وہ ہماری طرف چیز آ رہی ہے، کوئی وحی ایسی نازل ہوئی ہے؟ او یا دوسری صورتحال کہ عدو حاضرا، یا کسی دشمن کا حملہ ہو گیا ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ موقع آ گیا ہے کہ ہم دشمن کو ماریں گے اور اس کو مارنے کی گھڑی ہمارے لیے بڑی سعادت والی گھڑی ہے، اور یہ جو جہاد پر آنے کا موقع ہے اس کی آمد جو ہے دشمن کی وجہ سے، یہ صورتحال ہے کہ آپ نے ہمارے لیے یہ الفاظ بولے ہیں کہ سبحان اللہ، استقبال کرنے والے بھی عظیم ہیں اور وہ گھڑی بھی عظیم ہے، یہ کس لحاظ سے آپ ارشاد فرما رہے ہو؟ قال لا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ دونوں باتیں ہی نہیں ہیں۔ اب ہم تو 14 صدیوں سے معلومات دین پہنچا ہمارے تک، اور پھر آگے چونکہ اس باب میں یہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ اگلی بات اس وقت ظاہر ہو چکی تھی، اور پھر ہم نے باب میں پڑھی اور ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ پہلے ہی ہم معنی بیان کر رہے ہیں رمضان کے استقبال کے لحاظ سے، لیکن اس وقت تو یہ تشریح ابھی ہوئی نہیں تھی۔ تو جو دو آپشن تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، یعنی ابھی چونکہ شریعت کی اس لحاظ سے کوئی وضاحت نہیں تھی جو آج ہمارے تک پہنچ چکی ہے ان کے پوچھنے کی وجہ سے، تو انہوں نے خود غور کر کے دو وجہ ڈھونڈی، یا تو پھر کوئی بڑی عظیم واقعہ آ گئی ہے، یا پھر دشمن کا حملہ ہے، کوئی ایسے الارم ہے، اور پھر ہمیں شوق جو ہوتا ہے کفر کی کمر توڑنے کا، تو سرکار نے فرمایا سبحان اللہ تمہارے لیے بڑا اچھا موقع آ گیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں سوال میں رکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا تو سرکار نے فرمایا لا، یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ تو پھر ہے کیا؟ فرمایا لیکن شہر رمضان، یعنی میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ سبحان اللہ کیا عظیم چیز کا تم استقبال کر رہے ہو، اس مراد آمد رمضان ہے، یعنی رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ جو ہے اس کی جو بلندی ہے اس کے لحاظ سے میں نے لفظ ما بولا ہے کہ کیا بلند شان ہے اس مہینے کی جس کا تم استقبال کر رہے ہو، اور جو تمہیں رب عطا فرما رہا ہے، اتنا بڑا تمہیں موقع مل رہا ہے۔ تو یہ رمضان کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، اور اس پر یعنی لفظ سبحان اللہ کے بولنے کے بھی کئی مواقع ہیں۔ کبھی تو ہوتا ہے کہ آگے جو بات کر رہا اس کے انکار کے لیے ہوتا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، اب وہاں لفظ سبحان جو ہے وہ انکار کے لیے ہے۔ اور کبھی ہوتا ہے کہ قدرت باری کا جب اظہار ہوتا ہے، یا یہ جو عرف میں آپ کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، تو یہ اس مطلب میں سرکار فرما رہے تھے جو اچھی بات اور اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا سبحان اللہ یہ رمضان ہے، تو میں نے کیوں اس کے لحاظ سے یہ الفاظ استعمال کیے؟ فرمایا یغفر اللہ فی اول لیلۃ لکل اہل القبلہ، یغفر اللہ، میں سبحان اللہ کہہ کر اس مہینے کی عظمت کی طرف تمہیں اس لیے متوجہ کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال اس کی پہلی رات میں یغفر بخش دیتا ہے لکل اہل ھذہ القبلہ، میری ساری امت کے جتنے افراد اس وقت زمین میں زندہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ فرمایا اس لحاظ سے میں نے تمہیں یہ خبر دی کہ عام مہینہ نہیں، جس کی پہلی رات اتنی عظیم ہے تو پہلا عشرہ کتنا عظیم ہوگا، اس کا پھر دوسرا کتنا عظیم ہوگا، پھر تیسرا کتنا عظیم ہوگا۔ جس کی پہلی رات اتنی عظیم ہے تو اگلا آنے والا دن کتنا عظیم ہوگا، اس کے ہر ہر لمحے کے اندر کتنی عظمت ہوگی۔ تو فرمایا رب ذوالجلال نے یہ جو تمہیں تحفہ دیا ہے، اس تحفے پر میں سبحان اللہ کہہ کر
تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے کرم کتنا کیا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں گفتگو کے لحاظ سے بھی علماء کو، مبلغین کو اور امت کے افراد جو کسی کو کوئی مسئلہ بتانا چاہیں، وہ طریقہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت سے اور گفتگو سے ملا کہ ایک ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہ رمضان کی پہلی رات میں ہی اللہ میری امت کو بخش دیتا ہے، براہ راست شروع سے ہی یہ بیان فرما دیتے، اور ایک یہ ہے کہ جب تجسس پیدا ہوا، سوال کیا گیا، اور پھر سوال کے جواب میں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی پہلے اذہان میں ایک تلاش شروع ہوئی کہ یہ ما تقبلون ہے کیا، یہ کس پر سبحان اللہ کہا جا رہا ہے؟ تو پھر اپنے طور پر جواب تلاش کیا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا ہے، اور سرکار سے پوچھا گیا۔ تو اس میں ایک تو سامعین جو تھے ان کی فکری ورزش بھی ہو گئی کہ وہ خود سوچیں، اور پھر شوق بھی اس کے ذہنوں میں مخاطب جو ہے ان پیدا ہوا، اور پھر جب شوق پورا اجاگر ہو چکا تھا تو اب جب سرکار نے بتایا تو یہ شروع سے ہی بتا دینے سے اتنی دل کی کلی نہ کھلتی جتنی کہ اس انداز سے کھلی ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو یہ انداز خطابت کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے اندر مختلف سلیقے ہیں، ان میں سے یہ سلیقہ ہے کہ پہلے بات اجمالاً کی جائے اور پھر تفصیل کی جائے، پہلے ابہام اور پھر اس ابہام کو اٹھا کر اس کی تشریح، ایکسپلینیشن اور لوگوں کو سوچنے کا موقع بھی دیا جائے اور لوگ متوجہ بھی ہو جائیں۔ سوال کی وجہ سے چونکہ بندہ متوجہ ہوتا ہے اور اظہار عظمت کے لحاظ سے بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں اس چیز کو بیان کیا۔ کچھ ایسے مواقع ہیں جہاں سوال نہیں کیا جاتا، ابتداءً ہی جو اصل بات ہے وہ ضروری اتنی ہے کہ فوراً اس کو بیان کیا جائے اور اس کے آگے اس کے نتائج کو بیان کیا جائے، تو وہ علیحدہ اسلوب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا۔ اب دیکھو، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ، مجمع میں ایک شخص تھا، ظاہر ہے کہ وہ بھی صحابی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، يَهُزُّ رَأْسَهُ، جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو وجد آ گیا۔ یہز اپنے سر کو حرکت دے رہا تھا، یہز رأسہ، یہ اب جدید عربی میں حزات کہربائیہ کہتے ہیں کہ جب یہ بجلی کا کرنٹ لگایا جاتا ہے کوئی ذہنی مریضوں کو تو کہتے ہیں حزات کہربائیہ، تو اصل میں یعنی یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جنبش آنا بدن میں، انسان کا وجد کرنا۔ تو اس شخص کا سر جو ہے وہ بڑا تیزی سے حرکت کرنے لگا اور زبان کہنے لگی بخ بخ، جس کا معنی ہماری پنجابی میں بنتا ہے بلے بلے، موجاں بن گئیاں، بلے بلے، موج لگ گئی۔ تو وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ادھر سر ہلا رہے تھے اور ساتھ بخ بخ کہہ رہے تھے، یعنی یہ عربی میں نہایت خوشی کے اظہار کے لیے یہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو یعنی اس طرح کی کیفیت تھی استقبال رمضان کے مضمون کے بیان پر کہ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن اس عظمت کا اظہار کیا کہ کتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے کا تم استقبال کر رہے ہو اور رب ذوالجلال نے جو مہینہ تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اسی بہکی شعب ایمان کے اندر دوسرے مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حدیث نمبر 3603 ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعطیت امتی فی شہر رمضان خمسہ لم یعطہن نبی قبلی، فرمایا میری امت کو اس رمضان کے مہینے میں رب نے 5 شانیں عطا کی ہیں، دے دی گئی ہیں،
یعنی ماضی کا صیغہ ہے، اعطیت امتی، میری امت کو نواز دیا گیا ہے، میری امت کو یہ چیزیں عطا کر دی گئی ہیں رمضان کے مہینے میں۔ کتنی چیزیں؟ 5۔ کیسی چیزیں؟ فرما لم یؤتہن نبی قبلی، مجھ سے پہلے، بعد میں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا نبی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو وہ نہیں دی گئی، یعنی نہ انہیں نہ ان کی امت کو، ان کی امتوں کو نہیں دی گئی، میری امت کو دی گئی ہیں، یعنی میری وجہ سے وہ اس امت کی صرف شان ہے اور کسی امت کو وہ مرتبہ نہیں ملا۔ رمضان المبارک کے لحاظ سے خصوصی کوٹا 5 چیزوں کا، تو اس سے یعنی رمضان میں کثرت سے درود و سلام کا اہتمام ویسے تو ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن اس بیس پر بھی کہ اس مہینے میں ہمیں رب نے سرکار کی نسبت سے اتنا نوازا ہے کہ جس کا دوسری امتوں کے لحاظ سے کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اما واحدہ، اب یہ بھی بیان خطابت ہے، خطابت نبوت، 5 اور پھر ان 5 میں سے ایک یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے۔ فرمایا اما واحدہ، ان 5 میں سے پہلی چیز جو کسی امت کو نہیں ملی، صرف میری امت کو ملی میری وجہ سے، وہ ہے فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات، نظر اللہ تعالی الیہم، تو اللہ میری امت ساری کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا مطلقاً دیکھنا، وہ تو کوئی شے چھپ ہی نہیں سکتی کائنات کی اللہ کی نظر سے، لیکن ہر کوئی نہیں کہہ سکتا مجھ پہ رب کی نظر ہے۔ اللہ کی نظر ہونا کسی پر وہ ایک خاص مقام ہے، چھپ کوئی نہیں سکتا، لیکن جو خاص اللہ کی نظر رحمت ہے، خصوصی نظر رحمت، جس کا آگے اثر بھی اس حدیث میں ہے کہ اس سے ملتا پھر کیا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رمضان میں صرف میری امت کا ہی کوٹا ہے، جو اس وقت زندہ ہے اور جو قیامت تک میرا کلمہ پڑھیں گے۔ جب بھی جس صدی کا بھی جس سال کا بھی رمضان آئے گا، اس کی پہلی رات کا یہ کوٹا ہے۔ نظر اللہ تعالی الیہم، اللہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبہ ابدا، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اگر رب نظر رحمت فرما دے گا تو ان لوگوں کو کیا ملے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر رب کی ایک بار نظر ہو جائے کہ اللہ اسے پیار سے دیکھ لے، پھر اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ ہے عام دیکھنے میں اور خاص دیکھنے میں فرق، نظر رحمت۔ اور پھر نظر رحمت وہ جو اس رات کے کوٹے میں ہے اس امت کے لیے، اور وہ صرف اس وقت کے ساتھ خاص نہیں تھی، قیامت تک اس امت کے لیے یہ فضیلت موجود ہے۔ یعنی اس کے پاس اگرچہ بینک بیلنس نہ بھی ہو، امریکہ والی سہولتیں نہ بھی ہوں، آج بھی جب کرونا وائرس کے اس موسم کے اندر جب رمضان آ رہا ہے تو امت کو پہلے سے یہ نیت کرنی چاہیے اور یہ امید رکھ لینی چاہیے کہ ہمیں کرونا کیا کہہ سکتا ہے، جبکہ ہماری تو وہ خصوصی رات آ رہی ہے کہ جس میں رب نے ہمیں پیار سے دیکھنا ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ ومن نظر اللہ الیہ لم يعذبہ ابدا، اور جس کی طرف رب نے دیکھ لیا، کیسا؟ پیار سے۔ کب؟ اس رات میں، اس کے لیے خصوصی طور پر فرمایا لم يعذبہ ابدا، رب اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ تو
بیماری یا کرونا وائرس یا کوئی چیز یہ حد درجے تک پہنچے اپنی ہلاکتوں میں تو عذاب کی شکل اختیار کرتی ہے، اور اللہ کی ایک نگاہ رحمت جس رات میں بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے بھی بچا دیتی ہے، امت کو وہ رات ملنے والی ہے۔ امت مسلمہ کو، نہ یہود کو، نہ نصارہ کو، نہ ہندوؤں کو، نہ سکھوں کو، نہ مجوسیوں کو، نہ پارسیوں کو، نہ قادیانیوں کو، یہ امت مسلمہ کا کوٹا ہے۔ اس واسطے ہمیں نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر موسم کے اندر ہی ہمارا کوٹا فکس کروا گئے ہیں، صرف ہم نے اس لسٹ میں رہنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں، ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں اور آگے کوٹا منظور ہے قیامت تک۔ تو یہ پہلی چیز جو اس امت کو ہمیشہ کے لیے رمضان المبارک میں عطا کر دی گئی، لیکن شرط ہے کہ امت کا فرد ہو، امت مسلمہ کا، کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، دوسری چیز اس امت کو جو رب نے دے دی، اب اس وقت تو ہیں روزے دار صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے مقدس چہرے اور ان کے جو مقدس منہ ہیں ان کے اندر سے آنے والی خوشبو۔ لیکن کمال سرکار کا فرمان ہے، فرمایا میں نے یہ کوٹا یہ بھی پوری امت کو دیا ہے قیامت تک کے لیے۔ فرمایا دوسرا یہ ہے فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہوں کی خوشبو، منہوں کی خوشبو، حِينَ يُمْسُونَ، پچھلے پہر جب معدہ خالی ہونے کی وجہ سے انسان کے منہ میں ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے، حین یمسونا، وہ وقت کہ جب رب کی فرمان پہ عمل کرتے ہوئے نہ کھا کے نہ پی کے پچھلے ٹائم زور کے بعد عصر مغرب کے اس سیزن میں فرمائے میری امت کی یہ شان ہے کہ یہ رب کو اتنے پیارے ہیں کہ ان کو روزے کے نتیجے میں جو منہ کے اندر یہ خوشبو بنتی ہے اللہ کو کستوری سے بھی پیاری لگتی ہے۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، خوشبوری کستوری سے زیادہ، کستوری کے برابر نہیں، اطیب کستوری سے زیادہ، اور فرمایا یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ اب یہاں سے بھی جو قرب کا مرتبہ میسر آیا اس امت کو وہ بھی امتیازی مرتبہ ہے اور امتیازی شان ہے۔ اللہ کے جو اوصاف و کمالات ہیں، عقیدہ توحید ہے، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ رب سونگنے سے پاک ہے۔ یہ خوشبو سونگنا انسانی حواس احساس میں سے ہے، اللہ اس سے پاک ہے۔ تو پھر یہاں جو اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس کا پھر کیا مطلب بنے گا؟ اسی مسجد میں ہم نے کئی سال پہلے ایک جمعہ اس موضوع سے پڑھایا تھا، روزے دار کے منہ کی خوشبو، اور اس میں صرف اسی خوشبو پہ ساری بات ہوئی تھی۔ تو یہ ہے کہ رب خوشبو سونگنے سے پاک ہے، اور یہاں پر مجاز ہے، وہ یہ ہے کہ بولا اطیب کی گیا ہے اور مراد اقرب ہے، یعنی جو چیز خوشبودار ہو اور بہت زیادہ اچھی خوشبودار ہو اور خود جو خوشبو ہے بہت اچھی، انسان اسے اپنے قریب کرتا ہے، دور نہیں کرتا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو یہاں بولا گیا ہے اطیب، مراد ہے اقرب۔ تو خلاصہ یہ بنے گا کہ اے صحابہ تمہیں اتنا کستوری سے پیار نہیں جتنا رب کو روزے دار کی منہ کی خوشبو سے پیار ہے۔ تو کیا قرب دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کہ منہ کی وہ خاص کیفیت حالت روزہ میں اس کو رب اپنے قریب اتنا کرنا چاہتا ہے جتنا تم کستوری کو قریب نہیں کرنا چاہتے۔ تمہیں کستوری کا اپنے قریب ہونا اتنا پسند نہیں
جتنا رب کو روزے دار کے منہ کی خوشبو کا قریب ہونا پسند ہے۔ اور یہ بھی فرمایا صرف میری امت کے لیے ہے، اوروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اب وہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا غوث کتب ابدال، وہ ان کا تو مقام و مرتبہ بڑا پہلے ہی عظیم ہے، لیکن یہ سوچو ہم جیسے عام لوگ، کوئی مزدور، کوئی کاشتکار، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا بندہ عاجز، اس کو بھی رب اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تو پھر اسلام نے کیا بلندی دی ہے۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، ذرے آفتاب اور کانٹے گلاب۔ اور کتنی عظمت ہے کہ ایک بندہ جو کوئی بادشاہ نہیں، سلطان نہیں، شہزادہ نہیں، عام انسان ہے بظاہر لوگوں کی نظروں میں، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے رمضان کے روزے کے نتیجے میں سرکار کی نسبت سے وہ ایسا عظمت والا ہے کہ دنیا کے بادشاہ تو کیا، اسے احکم الحاکمین اپنا قرب عطا فرما رہا ہے کہ تو بڑا خوشبو والا ہے، تو خوشبو ہے، تجھے میرے قریب رہنا چاہیے۔ تو یہ عظمت اور مرتبہ رب ذوالجلال نے اس امت کو عطا کیا ہے حدیث کے اس نتیجے کے لحاظ سے۔ اسی طرح اما ثالثہ، یہ دو چیزیں بیان کی اس حدیث کی۔ تیسری اختصار سے کرتا ہوں، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ فرشتے رمضان کی ہر رات اور ہر دن میں پوری امت کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ اس امت کو تحفہ دیا گیا اور کسی کو تحفہ نہیں دیا گیا، اور یہ بھی قیامت تک کے لیے۔ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، چوتھا یہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَأْمُرُ جَنَّتَهُ، اللہ اپنی جنت کو